آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے عرصے میں جب انوار سرکار بالکل اس کو فارغ کرنے کا پلان بن گیا، نون لیگ نائجیریا میں بانمتی کو کنبہ قرار دیا تھا جس میں وہ خود ہی شامل ہے. نہیں، میں وہ آپ کو تھوڑا سا یاد کراتا ہوں. اس پہ ہم نے ایک پروگرام کیا اور میں نے آپ کو بتایا اس وقت عامر صاحب نہیں تھے ادھر، تو میں نے کہا تھا کہ اب انوار الاق اور شاہ غلام قادر بھائی بھائی ہیں، آپ کو یاد ہوگا. تو کیونکہ انوار الاق صاحب اور شاہ غلام قادر صاحب کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کروائی گئی. شاہ غلام قادر صاحب کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاؤں پھر آپ پہنچ جائیں گے. شاہ غلام قادر صاحب کی انڈرسٹینڈنگ کروائی گئی. شاہ غلام قادر صاحب کی وزیر اعظم پاکستان سے میٹنگ کروائی گئی، ایک نہیں 2 میٹنگیں کرائی گئی. اسی دوران پھر یاسر الیاس صاحب کو ان کیا گیا. یہ سارے جو ایپیسوڈ چلے پچھلے 1-2 مہینے کے اندر، جب انوار سرکار بالکل فارغ ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی. شاہ غلام قادر صاحب کو یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ کے لیے اگلے 5 سال پورے آپ نے لگانے ہیں، آپ نے اس سال خرابی نہیں کرنی، یہ سال آپ کا جو ہے نا نہیں ہے، یہ انوار الاق کا ہے. آپ نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے. گارنٹی ہماری ہے، جو ہم لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے جنہوں نے گارنٹی دینی ہوتی ہے، تو جن کا ڈومین ہے آزاد کشمیر، انہوں نے یہ سیٹلمنٹ کروائی تھی. میرا خیال ہے کہ یہ طارق فاروق صاحب اور شاہ غلام قادر صاحب کے خلاف جو فاروق حیدر صاحب، آپ دیکھیں نا، فاروق حیدر صاحب نے اس ٹائم پہ یہ ساری کمپین شروع کی جب شاہ غلام قادر صاحب برطانیہ کے دورے پہ، وہ ادھر برطانیہ کے دورے پہ تھے. انہوں نے پیچھے سے پوری جماعت کو ٹیک اوور کر لیا ایک لحاظ سے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت وہ لگ رہا تھا کہ پوری جو فاروق حیدر صاحب ہی مسلم لیگ نون ہے، فاروق حیدر صاحب نے پوری مسلم لیگ کو جو ہے نا وہ ایک پالیسی بھی وہی دے رہے تھے. ابھی تک وہ ایکٹیولی پورے حلقوں کا دورے اور وہ سارے جو کارکنوں سے رابطے اور مختلف جگہوں پہ آنا جانا، بمر تک وہ پہنچ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی تھی وہ خراب کرنے کے لیے یہ کیا گیا. یہ پریس کانفرنس نہیں، اس سے پہلے جو پریس کانفرنس، یس، طارق فاروق صاحب کی اور فاروق حیدر صاحب کی، اس میں افتخار گیلانی صاحب، اب آپ دیکھیں نا کہ سارے لوگ شامل تھے، اب تنظیمی باڈی ساری. مشتاق مناز صاحب کہہ رہا وہ بھی کسی بوجہ نہیں گئے. نہیں، مشتاق مناز صاحب کو تو پتہ ہے نا ساری صورتحال کا، وہ تو اندر باہر کی ساری خبروں کا ان کو پتہ ہے کہ اندر کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، باہر کیا ہے، باہر کیا بات کرنی ہے، اندر کیا بات کرنی ہے. کیونکہ میاں صاحب کے رائٹ ہینڈ ہیں، دست راست ہیں مشتاق مناز صاحب، تو ان کو ساری پالیسی کا پتہ ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ابھی جنگ شروع ہوئی ہے مسلم لیگ کی اور وزیر اعظم انوار الاق کی، یہ اصل میں وہ انڈرسٹینڈنگ کو خراب کرنے کے لیے شروع کی گئی. جو میں اپنا نقطہ نظر میرا ہے کہ جو پچھلے مہینے سیٹلمنٹ ہوئی، یا تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ خالی شاہ غلام قادر نہیں کر سکتے یہ اکیلے، ہمارے بغیر. آپ کو پتہ نا سردار قیوم صاحب جو ہے نا وہ کوئی سیٹلمنٹ کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اسکندر یاد صاحب نکیال سے ایسی گولہ باری شروع کرتے تھے کہ وہ جو ہے نا ساری سیٹلمنٹ وہ دریا میں ڈوب گئے. نہیں، وہ یہ حکمت عملی یہ ہوتی تھی کہ سردار قیوم صاحب سے اکیلے نہ مذاکرات کریں. سردار قیوم صاحب ہی نہیں ہے اس شیئر ہولڈر اکیلے، میں بھی ہوں اس کا شیئر ہولڈر. تو فاروق حیدر صاحب، طارق فاروق صاحب یہ ان لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ شاہ غلام قادر صاحب بھی اکیلے نہیں ہیں، ہم بھی ہیں. جس کی وجہ سے وزیر اعظم نے بھی وہی جواب دیا، آپ نے سنا کہ شاہ غلام قادر جو ہے وہ پارٹی صدر ہیں، مسلم لیگ جو ہے وہ میرے ساتھ بیٹھی ہے وزیروں کی صورت میں، اور طارق فاروق اور یہ آرے ہوئے لوگ یہ کیا بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک سابق وزیر. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سیاسی حکمت عملی کے تحت کیا گیا ہوتا ہے، اور یہ فاروق حیدر صاحب کی اور طارق فاروق صاحب کی بڑی اچھی پولیٹیکل موو تھی. بہت اچھا انہوں نے پلے کیا اور ان کو ٹائم ملا، سپیس ملی. انہوں نے دیکھا صدر جماعت ہے نہیں ہے ملک میں اور اس وقت جو ہے نا وہ اٹیک کر دیں، اور انہوں نے اٹیک کیا اور وہ مطلوبہ مقاصد وہ کسی حد تک کامیاب